ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ عوام کو آخر تکلیف کیا ہے. کچھ یہ پتہ لگا کہ عوام کا اپنا بھی قصور ہے, ہم ایک ہجوم کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی پتہ لگا کہ ہمارے ادارے بھی کام نہیں کر رہے. لیکن نیوز روم میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری کیبنٹ بھی بہت اہم فیصلے کر رہی ہے, پارلیمنٹ بھی بہت اہم فیصلے کر رہی ہے, حکومت دن رات ایک کر رہی ہے عوام کے مسائل, میرے اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے, عدلیہ بھی تگ و دو محنت کر رہی ہے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے. ہمایوں اختر صاحب, اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آئے دن اتنے سارے فیصلے ہوتے ہیں, تو وہ عوام تک کیوں نہیں جاتے؟ اور آپ نے ذکر کیا تھا کہ کوئی روڈ میپ ابھی تک ہم نہیں دے سکے کہ مہنگائی کو کیسے ہم روکیں گے, لوڈ شیڈنگ کیسے ختم کریں گے, روٹی کپڑا مکان کا وعدہ عوام سے کیسے پورا کریں گے. کیا مسئلہ کیا ہے آخر؟ اس لیے کہ جی ہم اپنے اداروں سے ڈیلیور نہیں کرا رہے, اداروں کو مضبوط نہیں بنا رہے. اب جیسے ہارون رشید صاحب نے نچلی سطح کی عدالتوں کا ذکر کیا, اس میں کوئی بڑے عرصے سے پروگرام چل رہے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اور باقی, اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں نظر آ رہی. عوام کو تو بنیادی انصاف تو انہی عدالتوں سے ملتا ہے. جو پولیس کا اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا نظام ہے وہ ڈیٹیریٹ کرتا جا رہا ہے. اکانومی کی بہت ہی بری حالت ہے اس وقت. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ صرف ٹاپ پہ جو یہ پریزیڈنٹ ہو جائیں, پرائم منسٹر ہو جائیں, سارے پاورز ان کے پاس ہوتی ہیں. چاہیے تو یہ کہ ایگزیکٹو جو ہے جس میں کابینہ شامل ہے, ہر ایشو پہ پروپوزلز نیشنل اسمبلی میں لایا کرے, اور نیشنل اسمبلی جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کیا کرے کہ آیا ہمارے ملک کو کس ڈائریکشن میں چلنا ہے, اور اس کے بعد پالیسیز بن کے باہر آیا کریں. میں ایک چھوٹا سا سوال آپ ہی سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ویژولز بھی دیکھتے ہیں, تصویریں دیکھتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ کی اور عوام کے لیے اتنے سارے فیصلے کر دیے, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ارشد, اس میں کیبنٹ تو پچھلے 63 سال سے ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک کیبنٹ کا نمائندہ بتاتا ہے کہ کیا کیا کمال کیبنٹ نے کیے. لیکن میں 8 سال اس ملک کا وزیر رہا ہوں جی, میں 20 سال پارلیمنٹس میں رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ہاں حکومتوں میں سوچ بچار کا زیادہ کام نہیں ہوتا. دیکھیے ہم بار بار پہلے سنتے تھے کہ جی بیوروکریسی سیاستدان کو نہیں چلنے دیتی, اور اب ہم سنتے ہیں کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہمیں چلنے نہیں دیتی. اور میں آپ کو وضوح سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر سیاستدان آ کے ویلیو ایڈ کرے تو یہ سارے جو لوگ ہیں, یہ جو ویکیومز کریٹ نہ ہوں اور ہم اپنی پالیسی سامنے لائیں, تو کوئی انکروچ نہیں کرے گا آپ کی ٹرف میں. میں ایک بار بار سوال پوچھتا ہوں, آج کل ہم افغانستان کی بڑی بات کرتے ہیں کہ جی فارن پالیسی بھی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے اور سیکیورٹی پالیسی بھی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. مجھے کوئی سیاسی پارٹی کا بتا دیں کہ اس کی فارن پالیسی ہے کیا. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ کسی سیاسی پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں افغانستان کی پالیسی ایسی ہونی چاہیے, اور جب امریکہ اور نیٹو چلے جائیں تو یہ پاکستان کے حق میں یہ چیز ہے. اس طرح کی سوچ تو سامنے نہیں آتی. تو تھنکنگ نہ حکومت پاکستان میں اور نہ سیاسی پارٹیوں میں ہے, اور یہ جو خلائیں ہم چھوڑتے ہیں, یہ خلائیں اسٹیبلشمنٹ یا ملک کے اندر کی اسٹیبلشمنٹ یا ملک کے باہر کی اسٹیبلشمنٹ, یہ پھر آ کے پر کر لیتے ہیں, اور پھر ہم اپنی ساورنٹی کے لیے چلاتے پھرتے ہیں. سائن صاحب, آپ نے سنا ہمایوں اختر صاحب کہہ رہے ہیں سوچ بچار کا کام نہیں ہے. کوئی ایک ادارہ ہے ہمارے ملک میں جو اس وقت کام کر رہا ہو صحیح, جس کو آپ کے ہاں یہ ادارہ جو ہے یہ چل رہا ہے, یہ کام کر رہا ہے؟ ہمارے اجتماعی ایٹیچیوڈ ہے, جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ پارلیمنٹ کے اندر ایبٹ آباد ثانیہ پہ یا ایبٹ آباد کا جو واقعہ 12 گھنٹے بحث ہوا, اس کے بعد ایک کمیشن تشکیل پانے کا اعلان ہوا. کمیشن ابھی تک اپنا کام یا اس کا تشکیل ہوا ہی نہیں تھا. جو نشانات تھے ہیلی کاپٹر وغیرہ اٹھا کے امریکنز کو دے دیا, ہاتھ بھی جوڑا ان کے سامنے. یہ ہمارا قومی موڈ ہے. اور کسی بھی ایک پولیٹیکل, حکمران جماعت سے, میں حکمران جماعت سے ہوں, لیکن میرا ایک اپنے بھی زندگی کے اصول ہیں. میں کسی کا سیاسی غلام نہیں ہوں, نہ کٹ پتلی ہوں کہ جو وہ ٹھیک غلط کرتے رہے میں ہاں نہ میں جواب دیتا رہوں. دوسرا بات یہ کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس پہ سٹینڈ نہیں لیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سب کے اپنے اپنے ملبہ اٹھا کے لے گئے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نشانات تھے, اور اس کمیشن کا حق تھا کہ اس کو جا کے چیک کرتا اور دیکھتا سارے معاملات. یہ اس کا ایک چھوٹا سا جز تھا, لیکن اس سے لوگوں کو مہنگائی ختم ہو جاتی, روٹی کپڑا مکان مل جاتا. میں آپ کو پارلیمنٹ کے طاقت کا اور اس کے اندر لوگوں کے اصول کا بتا رہا ہوں. بات یہ کہ جب
پارلیمنٹ خود معاملات کو ٹھیک نہیں کرے گا. پارلیمنٹ درزی نہیں ہے کہ لوگوں کو کپڑے سی کے دے گا. اس میں پورا ایک نظام کو مرتب کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے. پھر اس کے بعد مثلاً بجٹ ایک قومی ضرورت ہے, ایک آئینی اصول ہے, ٹھیک ہے. جب ہم بجٹ لا رہے تھے تو ایک پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ ہم کو وہ ایک مطلوبہ اہداف ووٹ کا ضرورت تھا, تو ایک پولیٹیکل پارٹی نے بجٹ میں اپنے سفارشات پیش نہیں کیے کہ غریبوں کے لیے یہ ہونا چاہیے اور معیشت کو بہتر بنانا, یہ کچھ بھی نہیں تھا. اپنے وزیروں کا لسٹ پیش کر دیا. مطلب صرف آپ پیپلز پارٹی, میں ایک پولیٹیکل پارٹی, آپ بھی جانتے ہیں, سب بھی جانتے ہیں, اتنا آپ کرے دے نہیں, میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. یہ ہمارا اجتماعی سوچ اور فکر ہے. ہم ہوم ورک کر کے نہیں آتے ہیں. بڑے بڑے سرمایہ دار, جاگیردار, ٹھاکر, پیسے والے لوگ آ کے سیاسی پارٹیوں میں بیٹھ کے اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. وہ تو عوام کے لیے زیادہ اچھی سوچ رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے کہ مجھے اس پولیٹیکل پارٹی میں جگہ نہیں. نظریاتی سوچ, نظریاتی امانگی, نظریاتی جو ہے کیا نام ہے, ان ٹچ ہم نہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی ہوم ورک نہیں. سوچ بچار کا کام جیسے خان چند صاحب کہہ نعرے رہے لگا نہیں کے مظلومیت کے بنیاد پہ آتے ہیں, جیسے باقی دنیا میں شیڈو کیبنٹس ہوتے ہیں, وہ اپنے کام کرتے. یہ نہیں ہے. اور اس وقت واحد اس کا حل یہ ہے کہ اگر ہم سیریس ہیں, ایز اے قوم سروائیو کرنا چاہتے ہیں, سیاسی اور معاشی اور انتظامی محکومی سے نکلنا چاہتے ہیں, تو تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک میز پہ بیٹھ کے قومی اصول طے کرنے چاہیے. اس کے بعد جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اپنے جالوں کا, مت والوں کا, سالوں کا, عزیز رشتہ داروں کا قربانی دے کے قومی مفاد کو مد نظر رکھیں تو آگے بڑھیں. شاید ہم سروائیو کریں, ورنہ یہ مسائل روزانہ ہوں گے اور لوگ ٹی وی چینلز پہ حکمرانوں کو گالی دیں گے. جو ہمارے بعد آئیں گے ان کے پاس بھی کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قومی سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز اور پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو طے کرنا چاہیے, ایک ایجنڈا پہ جمع ہو, ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ہارون رشید صاحب, یہ کب ایک ایجنڈے پہ جمع ہوں گے, یہ سوچ کب آئے گی؟ کوئی ایک ادارہ جو کام کر رہا ہو؟ آئی ڈونٹ نو, یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. ایک نیشنل ڈیفنس پالیسی ہونی چاہیے, اس میں ساری جماعتوں کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے, فوج کو بھی لیا جانا, جس کا جتنا کام ہے, آئین کے تحت جس کا جتنا کام. اکنامک پالیسی ہونی چاہیے. لا اینڈ آرڈر میں ایک بنیادی اصول ہے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا. اس کے برعکس بالکل ہوتا ہے کہ سیاسی لیڈروں کے کہنے پہ پولیس افسر لگائے جاتے ہیں. موٹر وے میں, صرف موٹر وے میں ایسا نہیں ہے. اور تو اگر ان کے کہنے پہ نہ لگائے جائیں تو عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ میں بتاتا ہوں, عوامی نمائندے کا حق نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حل عوامی کرے؟ نمائندوں کا کیا تعلق ہے پولیس سے یار؟ پولیس والے کو کہیں گے تو وہ تھانے سے بندہ چھڑوائے گا. ہیں تو ایک کا لگا دیا, اچھے اور برے پولیس والے اس کا کام ایک کریں ایم پی اے کے گنڈے کے لگا دیے کچھ, ایک گنڈے کو جو ایم پی اے کے لگا دیا, کسی نے کچھ ایس ایچ او بھرتی کرا لیا, کسی نے کچھ بھرتی کرا لیا. لیویز میں سرداروں نے اپنے لوگ بھرتی کرا لیے, لاہور میں نون لیگ والوں نے بھرتی کرا لیا, کراچی میں ایم کیو والوں نے بھرتی کرا لیا, اور اے این پی والوں نے وہاں بھرتی کرا لی. تو لا اینڈ آرڈر کا کہاں ہوگا جی؟ کہاں ہوگا لا اینڈ آرڈر؟ لا اینڈ آرڈر کا تو کراچی میں 1995 میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیا تھا. ان لوگوں کا مسئلہ نہیں, 95 میں ٹھیک ہوا تھا. صاحب کہتے ہیں گرل فرینڈ اور بیویاں مرواتی ہیں. رحمان ملک میں مٹی ڈالو یار. رحمان ملک کدھر سے فکر آ گیا؟ رحمان ملک کو کیا پتا لا اینڈ آرڈر ہوتا کیا ہے؟ رحمان ملک تو ایس ایچ او تک کو تو ٹیلی فون کرتا ہے, اس کو کیا پتا لا اینڈ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر یہ ہے کہ پولیس میں کوئی مداخلت نہ ہو, کوئی مداخلت نہ ہو, قانون کی حدود نہیں, قانون کی حدود میں. وہ قانون کی حدود میں جو قانون ہے یار, آپ کو نہیں پتا کیا کون سا قانون ہے؟ کیا ابھی آپ بات کر رہے ہیں, سب کو معلوم ہے قانون کون سا قانون تک تو ہے نا. اور یار قانون جو بھائی ہمیشہ سے ہے, قانون اس کو عملاً قانون یہ ہے. آپ کو کیا یار, آپ کو نہیں پتا قانون کیا؟ آپ لگتا ہے مرغلہ کے پہاڑ میں نکر پہن کے ٹارزن کی طرح گھوم رہے تھے. ایسا نہیں ہے, کتاب بھی آپ جانتے ہیں. ایک اور مثال, کرمنل پروسیجر کوڈ, پاکستان پینل کوڈ, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. سمجھنا نہیں چاہتے. اب بھی ایک ادارے کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ فائنسٹ انسٹیٹیوشن ہے, نیا ادارہ بنا ہے وفاقی محتسب کا. 90% کیسز میں درخواست گزاروں کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں, 1 ہفتے 10 دن میں فیصلے ہوتے ہیں. انہوں نے خود ریکویسٹ کی. یہ موٹر وے کے بارے میں بھی ان کے یہ 2 ادارے ہم نے بنا لیے, اسی طرح باقی ادارے بنیں گے. سیاسی مداخلت نہ ہو, کام کرنے کی آزادی ہو, قانون اور آئین کی حدود کے اندر. کیا یہ آزادی ہے شہباز شریف کے پنجاب میں؟ پنجاب نواز شریف کے, شہباز شریف کے پنجاب میں آزادی ہے. یعنی رئیسانی صاحب نے کہا کہ نکر پہن کے مرگلہ کی پہاڑیوں پہ ٹارزن کی طرح گھومتے ہیں. ناظرین, مرگلہ کی پہاڑیوں پہ ایک ٹریل 3 ہے, اگر آپ کو شام کو کسی دن ٹائم ملے تو اس پہ جائیے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے صحافی, آپ کے حکمران, بیوروکریٹس, ملٹری والے وہاں پہ کیا کرتے ہیں.
اور خاص طور پہ نکر پہن کے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.